خواتین و حضرات السلام علیکم۔ پروگرام نور حیات کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آئیے مزید وقت ضائع کیے بغیر ہم خداوند کے کلام کی طرف رجوع کریں، اور آج ہم پڑھیں گے پولس رسول کا خط روم کی کلیسیا کے نام، اس کا پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں، کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا۔ کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کی بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو ابد تک محمود ہے، آمین۔ اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے طبعی کام کو خلاف طبع کام سے بدل ڈالا۔ اسی طرح مرد بھی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے، یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ روسیائی کے کام کر کے اپنے آپ کو اپنی گمراہی کے لائق بدلا پایا۔ اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا کہ نالائق حرکتیں کریں۔ بس وہ ہر طرح کی ناراستی، بدی، لالچ اور بدخواہی سے بھر گئے اور حسد، خون ریزی، جھگڑے، مکاری اور بغض سے معمور ہو گئے، اور غیبت کرنے والے، بدگو، خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کو بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان، بے وقوف، عہد شکن، طبعی محبت سے خالی اور بے رحم ہو گئے۔ حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں، پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ دوستو، ابھی ہم رومیوں کے خط کے پہلے باب میں ہی ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے اس خط کے تعارف کا کافی حصہ کور کر لیا تھا، لیکن چند آیتیں پیچھے رہ گئی تھیں، اور میری مراد پہلے باب کی 16ویں اور 17ویں آیات سے ہے۔ آئیے پہلے ہم ان دو آیات کو دیکھ لیں اور پھر ہم اگلے سیکشن میں چلیں گے۔ پولس رسول 16ویں آیت میں فرماتے ہیں، کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس باب میں شروع سے ہی انجیل کا ذکر ہوتا آیا ہے، اور اب پولس رسول اپنی ایک گواہی یہاں پر دے رہے ہیں کہ میں انجیل سے شرماتا نہیں۔ اس کی وجہ بھی وہ ہمیں بتائیں گے، لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے
آئیے پہلے ہم جان لیں کہ پہلے انجیل کے بارے میں پولس ہمیں کیا بتا چکے ہیں۔ پولس نے اپنے تعارف میں کہا تھا کہ میں خداوند یسوع مسیح کا غلام ہوں، جس کو رسول ہونے کے لیے چن لیا گیا، اور پھر اس لیے چنا گیا کہ میرے سپرد انجیل کی خدمت کی جا سکے۔ اور اس کے بعد پھر پولس رسول نے ہمیں انجیل کے بارے میں بتایا کہ انجیل کیا ہے اور انجیل کا ذکر کس کس نے کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے ہمارے اس خیال کو چیلنج کیا کہ شاید انجیل کا تعلق، خوشخبری کا تعلق نئے عہد نامہ سے ہے۔ پولس رسول نے ہمیں بتایا تھا کہ خدا نے پیشتر نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں اس خوشخبری کا، اس انجیل کا ذکر کیا تھا۔ اور پھر وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انجیل یا خوشخبری کوئی پروسیس نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے، کوئی واقعہ نہیں ہے، کوئی حادثہ نہیں ہے، بلکہ وہ انجیل ایک شخصیت ہے، اور وہ شخصیت ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی، جس میں الوہیت اور بشریت، کامل الوہیت اور کامل بشریت یکجا ہو جاتی ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جسمانی طور پر تو وہ داؤد کی نسل سے تھے، لیکن الہی طور پر خدا کی قدرت کے وسیلہ سے اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے وہ خدا کا بیٹا کہلایا، اور اسی کے وسیلہ سے پولس کہتے ہیں ہمیں فضل اور رسالت ملی ہے۔ پولس رسول کے لیے رسالت کیا تھی؟ کہ انجیل کو، اس خوشخبری کو جو خداوند یسوع مسیح کی ذات سے متعلق ہے، لوگوں تک، غیر قوموں تک پہنچا سکے۔ تو پھر وہ یہ اقرار کرتے ہیں کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں۔ یہ انجیل، یہ خوشخبری میرا اوڑھنا بچھونا ہے۔ لیکن جب پولس رسول یہ کہتے ہیں کہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے تجربے میں بہت سارے ایسے اشخاص بھی آئے ہوں گے جو واقعتاً انجیل سے شرماتے ہوں گے، جو شاید کہنے کو تو مسیحی ہوں گے، لیکن ان کی زندگیوں میں انجیل کا اور خوشخبری کا فقدان ہوگا۔ اب پولس رسول کہتے ہیں میں تو انجیل سے نہیں شرماتا، میں تو لوگوں تک اس کو لے جانے سے نہیں گھبراتا، اگرچہ کہ اس انجیل کی خاطر میں صعوبتیں بھی برداشت کر چکا ہوں، میں نے مار بھی کھائی ہے، کوڑے بھی کھائے ہیں، قید بھی برداشت کی ہے، ہر طرح کا ظلم و ستم مجھ پر ڈھایا گیا، لیکن چونکہ اس انجیل کی وجہ سے مجھے فضل اور رسالت ملی ہے، میں اس سے شرماتا نہیں۔ اور یہاں پھر وہ ایک وجہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں شرماتے، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے، پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اس لیے نہیں شرماتا کہ اس انجیل میں، اس خوشخبری میں خدا کی قدرت پنہاں ہے، اور یہ خدا کی وہ قدرت ہے جو بدل دینے کی قوت رکھتی ہے۔ اٹ کین ٹرانسفارم، یہ لوگوں کو بدل دیتی ہے۔ اور پولس رسول یہ بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ خود تبدیلی کے اس عمل میں سے گزر چکے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ وہ تو کلیسیا کا قتل عام کرنے کے لیے دمشق جا رہے تھے، لیکن جب خداوند یسوع مسیح سے ملاقات ہو گئی، اس انجیل سے، اس خوشخبری سے ملاقات ہو گئی، تو پولس کی زندگی یکسر بدل گئی۔ وہ ساؤل سے پولس ہو گیا، اور پھر وہی پولس جو کلیسیا کو ختم کر دینا چاہتا تھا، وہی غیر قوموں کا رسول کہلایا۔ تو اس نے کہا اس کے اندر خدا کی قدرت ہے، اور یہ قدرت تبدیل کر دیتی ہے۔
لیکن کن کو تبدیل کرتی ہیں؟ وہ جو اس خوشخبری پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر وہ ایک پتے کی بات ہمیں بتاتے ہیں جس کی توجیہ اور جس کی تفصیل ہمیں رومیوں کے خط میں آگے جا کر پتہ چلے گی۔ انہوں نے کہا ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی۔ اس پروگرام کے تعارف میں نے آپ کو بتایا تھا، اور پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے اس پر بات کی تھی، کہ اگرچہ کہ یہ انجیل ہے، یہ خوشخبری ہے، یہ نئی بھی ہے، لیکن اس کا ذکر پرانے عہد نامہ میں موجود ہے۔ نبیوں نے اس خوشخبری کے بارے میں ذکر کیا، اور پرانا عہد نامہ کس کے پاس تھا؟ وہ یقیناً یہودیوں کے پاس تھا۔ تو وہ تو پہلے ہی سے اس خوشخبری سے واقف تھے۔ یونانی بعد میں آئے، اور یونانیوں کو اس خوشخبری میں شامل کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح کو اپنی جان صلیب پر دینی پڑی۔ سو وہ کہتے ہیں کہ خدا کے گھر میں جو پیکنگ آرڈر ہے، جو فوقیت ہے، وہ پہلے یہودی اور پھر یونانی کو حاصل ہے، کیونکہ یہودیوں کو خدا نے چن لیا تھا، ان کو اپنی شریعت دی، اپنا کلام دیا، اور یوں وہ پہلے ہیں اور پھر یونانی۔ اور اس کو ہم کرونولوجیکلی بھی دیکھ سکتے ہیں، وقت کے لحاظ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے یہودی آئے کہ وہ خدا کی بادشاہی کا حصہ بن سکیں، اور ان کے بہت بعد میں یونانی آئے۔ بہرحال اس پر ہم آگے چل کر بہت بحث کریں گے، کیونکہ پولس رسول اس کے بارے میں ہمیں مزید تعلیم دینے جا رہے ہیں نویں باب میں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا کی قدرت ہے، لیکن اس قدرت کو محسوس کون کر سکتا ہے؟ وہ جو اس خوشخبری پر ایمان لائے، اس خوشخبری کو اپنی زندگی میں قبول کر لے، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ میں نے آپ کو اس خط کے تعارف میں بتایا تھا کہ بات ہوگی ایمان کی، اس ایمان سے ملنے والی راست بازی کی، اور اس راست بازی کے نتیجہ میں پائی جانے والی نجات کی۔ لیکن یہ سب کچھ ایمان سے شروع ہوگا۔ یہاں لکھا ہے راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ پولس رسول بالکل اس خط کے شروع میں تعارف میں ہی تھیولوجی آف ورکس کو نگیٹ کرتے ہیں، وہ اعمال کی شریعت کی نفی کرتے ہیں، جس کا شکار شاید روم کی کلیسیا میں پائے جانے والے یہودی نژاد مسیحی تھے۔ وہ ابھی تک یہ سمجھتے تھے کہ شریعت کے اعمال پر عمل کرنے میں ان کی نجات پنہاں ہے۔ پولس رسول کیٹیگوریکلی بتا دیتے ہیں کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، اور اس پر بھی آگے چل کر بہت بات ہوگی، یہ بھی ابھی تعارف ہے۔ لیکن میں ایک دفعہ پھر دوہرا دوں کہ پولس رسول کیا کہتے ہیں، میں انجیل سے شرماتا نہیں۔ اور شاید یہ سوال مجھے اپنے آپ سے آج کرنے کی ضرورت ہے، کیا میں انجیل سے شرماتا ہوں؟ شاید آپ کو بھی یہ سوال اپنے آپ سے کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اگر وہ خوشخبری، وہ انجیل آپ کے اندر بستی ہے، تو پھر آپ اس کو اپنے اندر نہیں رکھ پائیں گے۔ وہ خوشبو کی طرح پھیلے گی، وہ باہر آئے گی۔ لیکن اگر ایک کچا پکا ایمان ہے انجیل پر، تو شاید پھر ہم اسے شرمائیں۔ تو میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ خدا کی قدرت ہے۔ وہ خدا کی قدرت ہے ایمان لانے والوں کے لیے، اور وہ ان کی زندگیوں کو بدل دیتی ہے۔ وہ ان کو ایمان کے وسیلے سے راست باز ٹھہرا کر نجات تک لے کر جاتی ہے۔ سو دوستو،
یہ ہے پولس کی گواہی اور یہ ہے انجیل کی قدرت۔ اب یہاں سے 18ویں آیت سے ہم اگلے حصے میں جا رہے ہیں، جہاں پر ہم دیکھیں گے کہ گناہ کی عالمگیریت ہے، گناہ ہر جگہ موجود ہے، گناہ ہر جگہ زور کرتا ہے۔ ابھی تک پولس رسول انجیل کی بات کر رہے تھے اور انجیل کو قبول کر کے اس کے وسیلہ سے راست بازی اور پھر نجات پانے کی بات کر رہے تھے، لیکن ان لوگوں کا کیا جو انجیل کو رد کر دیتے ہیں، جو انجیل کو قبول نہیں کرتے؟ 18ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں۔ ایک طرف راست بازی ہے، اور وہ راست بازی کس وسیلے سے ہے؟ وہ ایمان کے وسیلے سے ہے، اور جہاں ایمان ہو اور خوشخبری کو تسلیم کر لیا جائے تو وہاں نجات ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو قبول نہیں کرتا، جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتا ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ خدا کا غضب، خدا کی عدالت۔ ایک طرف نجات ہے، بخشش ہے، دوسری طرف غضب ہے، عدالت ہے۔ اور یہ سب کس کے وسیلے سے ہو رہا ہے؟ یہ اس انجیل کے وسیلے سے ہو رہا ہے، اس خوشخبری کے وسیلے سے ہو رہا ہے۔ اب پولس رسول کو پتا تھا کہ لوگ کہیں گے جی ہم تک تو انجیل آج تک پہنچی نہیں، تو ہمارا کیا ہوگا؟ 19ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا۔ کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں۔ تو پولس رسول نے اینٹیسپیٹ کر لیا وہ سوال کہ ہم تک تو وہ خوشخبری پہنچی ہی نہیں، ہم تک وہ انجیل پہنچی نہیں، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ پولس رسول کہتے ہیں کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ خدا کو جاننا ہے نا، تو خدا کی اصلی صفات، اس کی الوہیت، اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے وسیلہ سے صاف نظر آتی ہیں۔ ان آیات کے ساتھ اگر آپ کبھی زبور 19 کو ملا کر پڑھیں تو بات مزید واضح ہو جائے گی۔ وہاں پر داؤد ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا کا ایک عمومی مکاشفہ ہے جو کہ خدا کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ خدا نے جو کچھ بھی بنایا اس میں ایک ترتیب نظر آتی ہے، اور اگر ہم اس ترتیب پر غور کرنا شروع کر دیں تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اپنے آپ سے سب کچھ نہیں ہو گیا، یہ کوئی بگ بینگ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک خدا کی، ایک قادر مطلق خدا کی سوچ کا نتیجہ تھا جس کے تحت یہ ساری چیزیں وجود میں آئیں۔ تو وہ کہتے ہیں کوئی عذر نہیں ہے۔ ہاں، ایمانداروں کے پاس ایک اور ذریعہ بھی ہے خدا کو جاننے کا، اور وہ خدا کا کلام ہے، لیکن وہ جن تک خدا کا کلام نہیں پہنچا ان کے پاس بھی کوئی عذر باقی نہیں۔ اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ اب یہ دیکھیے، پولس کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی خدا کے بارے میں جاننا چاہیے تھا
وہ ہمیں اس کے ہاتھ کی صنائی میں اپنے ارد گرد پائی جانے والی چیزوں میں نظر آ رہا ہے۔ حتیٰ کہ اگر ہم اپنے باطن میں بھی جھانکیں تو ہمیں خدا کی قدرت نظر آئے گی، لیکن لوگوں نے حق کو ناراستی سے بدل ڈالا۔ لکھا ہے وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وقوف بن گئے۔ لوگوں نے کریشن میں، تخلیق کی ہوئی چیزوں میں اس کے خالق کو ڈھونڈنے کے بجائے مخلوق کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اور آج دنیا میں کتنے مذاہب ہیں جو کہ خدا کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کے پیچھے وہ ان کے خالق کو پہچان سکیں، وہ مخلوقات کی عبادت کرنے میں لگ گئے اور ان کے باطن میں اندھیرا چھاتا چلا گیا۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں ایک تحقیق کی گئی، ایک ریسرچ کی گئی۔ انہوں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو جمع کر لیا جو اپنے آپ کو ملحد یا ایتھیسٹ کہتے تھے، یعنی خدا کی ذات کا انکار کرنے والے لوگ، خدا پر ایمان نہ رکھنے والے لوگ، اور ان لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو ایک پولی گراف مشین کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا، ہر ایک کو۔ یہ پولی گراف مشین وہی ہے جس کو ہم لائے ڈیٹیکٹر یعنی جھوٹ پکڑنے والی مشین کہتے ہیں۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو طبعی طور پر بدن میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، آنکھیں پھڑپھڑانا شروع کر دیتی ہیں، اور پولی گراف مشین ان ساری چیزوں کو پکڑ لیتی ہے۔ یہ کوئی حتمی ٹیسٹ نہیں ہے جھوٹ پکڑنے کا، لیکن ایک وسیلہ ضرور ہے۔ تو وہ جتنے ملحد وہاں پر اکٹھے ہوئے تھے، جتنے ایتھیسٹ وہاں پر اکٹھے ہوئے تھے، ان کو پولی گراف مشین کے ساتھ اٹیچ کر کے ان سے پہلا کویسچن یہ کیا گیا، کیا آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں؟ سب کا جواب تھا نہیں، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس جواب کو سچ مان لیا گیا، وہ واقعتاً خدا کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ان سے دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کا وجود ہے؟ پھر سب نے جواب دیا نہیں۔ لیکن جب رپورٹ آئی، اس پولی گراف ٹیسٹ کی رپورٹ آئی، تو پتہ چلا کہ ان میں سے 99% لوگوں نے دوسرے سوال کا جواب غلط دیا تھا، انہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ ظاہراً تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا کوئی وجود نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اندر وہ اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ خدا ہے، خدا وجود رکھتا ہے۔ تو پولس رسول بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ساری چیزیں ان کے باطن میں پہلے سے موجود تھیں، وہ ساری چیزیں اس فطرت میں، عوامل فطرت میں ان کو نظر آ سکتی تھیں، لیکن انہوں نے حق کو ناراستی سے دبا دیا۔ 24ویں آیت میں لکھا ہے، اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا۔ میرے نزدیک خدا کی عدالت دو طرح کی ہے۔ ایک وہ عدالت ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، جو خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد پر ہوگی۔ لیکن خدا ایک اور طریقے سے بھی لوگوں کی عدالت کرتا ہے، اور وہ عدالت کیا ہوتی ہے کہ خدا ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ کتنی عجیب سی یہ فیلنگ ہوگی اگر آپ کو آپ کا کوئی ساتھی، آپ کا کوئی عزیز چھوڑ کر چلا جائے تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ بہت دفعہ ہمارے رشتوں میں یہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی دراڑ آ جاتی ہے کہ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی پیچ اپ نہیں ہو سکتا، تو پھر بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ
ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ تو یہاں پر پولس رسول کہتے ہیں اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا۔ فیصلہ ان کا اپنا تھا، انہوں نے حق کو ناراستی سے دبا لیا تو خدا نے بھی ان کو چھوڑ دیا، ان پر خدا کی بادشاہی کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو ابد تک محمود ہے۔ آمین۔ اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے طبعی کام کو خلاف اتباع کام سے بدل ڈالا۔ اس طرح مرد بھی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے، یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ روسیائی کے کام کر کے اپنے آپ کو اپنی گمراہی کے لائق بدلا پایا۔ خدا نے چھوڑ دیا ان کو، ان کی گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا، ان کو جسم کی ناپاکی میں چھوڑ دیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ خدا کہہ رہا ہو I don't care، اب جو کچھ کرنا ہے کرو، کیونکہ تم پر عدالت ہو چکی، تم پر بادشاہی کا دروازہ بند ہو چکا۔ اور یہاں پر پولس رسول ہم جنس پرستی کی مثال دیتے ہیں، ہومو سیکسولیٹی کی مثال دیتے ہیں۔ جس کلچر میں پولس رسول پل کر جوان ہوئے تھے، جس کو ہم گریکو رومن کلچر کہتے ہیں، یعنی یونانی اور رومی کلچر، اس میں ہومو سیکسولیٹی یا ہم جنس پرستی لیگلائزڈ تھی۔ اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی، کوئی قدغن نہیں تھی۔ آپ اپنی مرضی سے کسی قسم کا بھی تعلق رکھ سکتے تھے، لیکن پولس رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے حق کو ناراستی سے بدل دیا، حق کو قبول نہیں کیا، تو خدا نے ان کو ان کی گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا کہ جو کرنا ہے کرو۔ نہایت گہری باتیں، نہایت خوبصورت باتیں، اور جیسے جیسے ہم اس میں آگے بڑھیں گے ہم اور برکت پائیں گے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ خدا حافظ۔